سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 1446 ہجری کے جمادی الاولیٰ کی آج 18ویں شب ہے۔ اس مناسبت سے 40 عطار قسط والیوم 2 کے پیج نمبر 16 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، من اکثر الصلاۃ علی نور اللہ قلبہ، یعنی جو مجھ پر بہت زیادہ درود پڑے گا اللہ پاک اس کا دل روشن فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں گی، ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں، شکریہ کے ساتھ بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا مرشدی، ملک نیپال سے 12 ماہ قافلے کا محمد قمرالزماں عطاری، آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم دینی کام کرتے ہیں، دینی کام کرنے کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کچھ دن ہوتے ہیں، کچھ مہینے گزرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ جذبات ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں اور خوب دین کی خدمت کرنے کے لیے دعا فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو شروع میں تو ہر معاملے میں جوش ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بندہ جو ہے نا وہ نارمل ہو جاتا ہے، لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ کام چھوڑنا نہیں ہے، اپنے نفس کو بتکلف کام پر لگائے رکھنا ہے، انشاءاللہ وہ دل لگا رہے گا۔ اگر جذبہ ہوا دل لگا رہے گا، تھوڑا بہت نرم گرم ہوتا رہتا ہے، سب کا ہوتا ہے عام طور پہ، اس سے انشاءاللہ وہ جب کام بڑھتا رہے گا، آپ کو کچھ یوں لگے گا کہ میری کوششوں سے کچھ نمازی بڑھ گئے، کچھ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آ گئے، تو اور آپ کا جذبہ جو ہے وہ بڑھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ My name is Fadbard Bayraktare. I am actually from Kosovo. It's a new country, which I came with the group from Albania. If I may have the attention of Sheikh Khalid to help me with the translation, if possible. Firstly, I would like to thank Dawat al-Islami for the warm welcoming which they did to us. Actually, it is my first time in Pakistan, especially it is my first time in Faizan Medina in Karachi here. I would like to thank you for your most welcoming that you have done towards us, especially towards our European people. I have a question now. We are actually working in Albania with Faizan Medina. We started soon with some courses going on, with Salawatul Khams, which we are praying in Faizan Medina in Albania. But I am actually, as I said, from Kosovo, so I would like this kind of Dawat al-Islami, and I would like this kind of organization to be also in my country. So what are those advices that you, Sheikh, could give to us
what we do to start the Faizani Medina also in my country. Thank you very much. Jazakallahu khairan. کوسوو سے اسلامی بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ البینیا کی قافلے کے ساتھ یہ آئے ہیں اور شکریہ ادا کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ البینیا میں کورسز کے ذریعے 5 وقت نمازوں کے ذریعے فیضان مدینہ کا کام جاری ہے، مگر یہاں آ کے جو ہم دیکھ رہے ہیں تو اس طریقے کا انداز اور فیضان مدینہ کا کام ان کے شہر میں، ان کے ملک میں کس طرح آغاز کیا جائے، اس کے لیے کچھ مدنی پھول عطا فرما دیجیے. اب اس میں ایسا ہے کہ بس وہ جذبہ، اگر جذبہ خالی باتوں کی حد تک نہ ہو نا، وہ کام اگر کرے نا آدمی تو. اب یہاں بھی ہم نے جب شروع کیا تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا. کام ہم نے جب اٹھایا تھا تو یہ تھوڑی تھا، یہ تصور بھی نہیں تھا، نہ یہ مراکز کا تصور تھا، کچھ بھی نہیں تھا. ہم نے 2-4 عیسائی بھائی ساتھ لے کر، اسلامی بھائی ہماری اصطلاح نے کوڈ بھی نہیں تھا ہمارا، اس طرح ہم جاتے تھے. اور کراچی تو بہت بڑا شہر ہے، مختلف جگہوں پر بیانات کرتا تھا میں. کہیں تو مجھے مسجد میں سے بیان کرنے سے منع کر دیتے تھے، ایسا بھی ہوا ہے، لیکن میں جاتا تھا. الحمدللہ مطلب یہ کہ لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہو گیا اور لوگ بہت جلدی کامیابی ملی، آنا شروع ہو گئے لوگ. یہ کہ اپنی ڈکشنری سے وہ مایوسی کو نکال دیا جائے کہ لوگ ساتھ نہیں دیتے، لوگ کوپریٹ نہیں کرتے، میری مخالفت کرتے ہیں. اس طرح ہوگا تو صحیح، مخالفت بھی ہوگی، تعاون بھی نہیں کریں گے، مالی پرابلم بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن یہ کہ کام کرنے سے ہوتا ہے. کرٹیسائز کرے کوئی، مخالفت کرے تو لڑائی نہیں کرنی ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ آ جاتے ہیں جذبات میں، غصہ، اور مطلب اس سے لڑتے ہیں، اور گرما گرم بحث کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں ایک دم، مطلب تو اس سے کام تھوڑا کمزور پڑ جاتا ہے. سب کو ساتھ لینے، یعنی مطلب یہ کہ سمندر جو ہے نا، اس میں پہاڑوں کے چشمے جو بہتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، ندیاں بھی ہوتی ہیں، بارش کا پانی بھی ہوتا ہے، اور شہر کے جو سیوریج ہوتا ہے، گٹر کا پانی، وہ بھی سمندر میں جا کر مل جاتا ہے. اور سمندر سب کو اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے، سب کو لے کر چلتا رہتا ہے. تو آپ کو اچھے برے، غصے والے، نرم، سب طرح کے لوگ ملتے رہیں گے. کہ آپ اپنا انداز ایک ہی رکھیں، نرمی والا، پیار والا، محبت والا، مسکرانے والا، تو انشاءاللہ لوگ آپ کے ساتھ چل جائیں گے. اگر آپ کا منہ پھولا ہوا ہوگا، غصہ کریں گے، بات میں لوگوں کو جھاڑ دیں گے، تو آپ کام نہیں کر سکیں گے، بہت مشکل ہے. مبلغ لائک اوشن، اس کو سمندر کی طرح ہونا چاہیے، اور سب کو ساتھ لے کر، ساتھ ملا کر چلے. ملنسار ہونا بہت اس کا مفید ہے، اچھی طرح ملے، اس کے سکھ دکھ میں حصہ لے، اس کے گھر جا کر اس کو بلا کے لے آئے. بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرے، اس کے ہاں کوئی میت ہو تو اس کے ساتھ غمخواری کرے. یعنی میں نے اتنے جنازے پڑھائے ہیں اور اتنوں کو قبروں میں اتارا ہے کہ اب تو خیر برسوں سے اس کی نوبت نہیں آئی. یہ جو بھی مطلب ہے کہ میرے ساتھ ایشوز ہوئے یا سیکورٹی ایشوز ہے جو بھی ہیں، تو یہ سب یہ بعد میں ہوئے، پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ کہ اس میں بہت مطلب لوگوں میں جاتا تھا. لوگ جیسے کہیں وہ دری بچھا کر باہر گلی میں بیٹھے ہیں تو میں ان کے پاس بیٹھ جاتا. ایسا بھی کیا ہے کہ مطلب بیٹھ کر پھر پوچھتا کہ کس کا انتقال ہو گیا. لوگ کسی کو قریب جا کر بولا اس کے والد کا، تو اس کے پاس پھر سرک کے جاتا، اس کو تسلی دیتا، ایصال ثواب کرتا. پھر لوگ آپس میں بات کرتے ہوں گے یار یہ کون ہے، انداز جو اس طرح کا، تو پھر بتاتا ہوگا کوئی کہ یہ فلاں ہے. تو اس طرح بھی لوگ مائل ہونا، اسپتالوں میں جا کر عیادت کرنا. تو اس طرح مطلب لوگوں کے دلوں میں، یعنی یہ میری مطلب سمجھو کوالٹی تھی، یہ کرتا تھا میں. لیکن اس کے فوائد آپ کے سامنے آ گئے. ایک عیسائی بھائی تھے، پہلے یہ اصطلاح نہیں تھی، میرے اینٹی تھے. پہلے میرے پاس آتے تھے، پھر اینٹی ہو گئے، اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے اینٹی ہیں. اب ان کی
والد صاحب فوت ہو گئے. اور یہ پرانی بات ہے, شہید مسجد میں ان دنوں میں امامت کرتا تھا. کھارا در کی ایک مسجد ہے, مشہور ہے, اب مشہور ہے دعوت اسلامی میں. تو میرے فجر کی نماز کے بعد کسی نے بتایا ہوگا کہ فلاں کے والد فوت ہو گئے. میری تو مطلب جو عادت تھی اس کے مطابق میں تو اس کے گھر چلا گیا. میت رکھی ہوئی تھی, میں نے کچھ جو بھی اپنا پڑھنا پڑھانا یا جو بھی تھا ملنا ملانا میں ہو کے آ گیا. پھر وہ جنازہ اتنے بجے, میں جنازے میں پہنچ گیا. اس وقت میری ایسی تو قد نہیں تھا کہ مجھے کوئی بولے آپ جنازہ پڑھا دو. جنازہ تو کسی اور نے پڑھایا, میں جنازے میں شریک ہوا. پھر میں قبرستان چلا گیا. اب قبرستان میں بھی اپنی کوالٹی, آگے آگے رہنا, میت کو قبر میں اتارنا, تو مٹی ڈالنا اور یہ کندھے دینا اور جنازے کو, تو یہ سارا میں نے کیا. اب وہ جو نوجوان تھا وہ بعد میں مجھے مطلب یعنی کہ اس نے بتایا کہ دراصل میں تو آپ کا اینٹی ہو گیا تھا, کہ مجھے فلاں نے میرے کو آپ کے بارے میں مس گائیڈ کیا تھا. تو میں آپ کا اینٹی تھا, لیکن آپ نے یہ جو کچھ کیا میں تو حیران ہوں. اور جس نے میرے کو آپ کا اینٹی کیا وہ تو میرے باپ کی میت میں بھی نہیں آیا, جنازے میں بھی نہیں آیا. تو یوں ہوا کہ یہ اس کا مخالف ہو گیا اور یہ میرے ساتھ ہو گیا. اور یہ اب تک آخری اطلاع تک بڑی محبت کرتا ہے, جن کو بولتے ہیں نا اپنے جان چھڑکتا ہے. ماحول میں نہیں ہے باقاعدہ, لیکن مطلب بہت پاورفل پرسن. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ انداز جو ہے یہ بھی کئی مخالفین کو موافق بنا سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ ہے شکایت ہے اس طرح کی, غمخواری کم کرنے کا رجحان کم ہے, میت میں جانے کا رجحان کم, مریض کو پوچھنے کا رجحان کم. کوئی بیچارہ اپنا اسلامی بھائی کرائسس میں آ گیا, تکلیف میں آ گیا, اس سے ہمدردی کا رجحان کم. اچھا ہر جگہ کم ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے, جہاں زیادہ ہوگا فوائد زیادہ ہوں گے, وہاں کام زیادہ اٹھے گا. کہ عیسائی بہنیں بھی اپنی عیسائی بہنوں کے ساتھ غم خواری اگر کریں گی, ٹھیک ہے جنازے میں نہیں جا سکتی تو عیادت تو کر سکتی مریضہ کی. اس طرح مطلب یہ کہ ان کو بھی خیال رکھنا ہے. اور جو میں دوسری ایک بات عرض کرنے لگا تھا, تو ٹاپک تھوڑا ہٹ کر تھا نا اس سے, وہ یہ کہ ہمارے یہاں کام کرنے, ایک تو کام کرنے میں کوتاہی اور طریقہ کار کے مطابق کر نہیں پاتے. دوسرا ہے کہ بس وہ ذمہ دار ہو یا کوئی بھی ہو, یہ عام طور پہ یہ دیکھا گیا, عام طور پہ یا کئی جگہ دیکھا گیا کہ وہ ایک اس کا بیسٹ فرینڈ ہوگا یا 3 پرسن کا ایک سرکل ہوگا, بس یہ آپس میں ہی یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. تو اس طرح جو نیو پرسن آئے گا تو وہ دیکھ کر شاید وہ ترکیب میں آئے گا نہیں, یار یہ اپنے کو تو لفٹ کراتے نہیں ہیں, چلو یار. یہ بہت بڑا نقصان ہے. اور یہ مطلب یہ یہاں بھی, ہمارے یہاں بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے, ہر جگہ انٹرنیشنل پرابلم ہے. اس کی وجہ سے کام نہیں اٹھتا. تو میرا الحمدللہ یہ سمجھو کہ میری یہ کوالٹی تھی کہ میں ایک کا نہیں تھا, ایک کا ہو کر نہیں رہا. الحمدللہ میں سب کے ساتھ وہ ترکیب کرتا تھا. یہاں تک کہ ہمارے پہلے مدنی قافلہ اصطلاح نہیں تھی, نہ وہ 3 دن کے قافلے اور یہ بھی شروع نہیں ہوئے تھے شاید, تب سے بھی میں مطلب عام طور پہ میں اکیلا بیان کرتا تھا, اور بھی مبلغ تھے ہمارے, لیکن میں ہی کرتا تھا بیان. تو ہم قافلہ بنا کر لے جاتے تھے مختلف علاقوں میں. جب تھوڑا کام بڑھا نا, اتوار کو ہم یہ کرتے تھے چھٹی والے دن, عصر میں بیان, کہیں مغرب میں, کہیں عشاء میں. میں نے 5 نمازوں میں مختلف اوقات بیانات کیے ہیں, کہیں فجر میں کیا ہے, کہیں ظہر میں کیا ہے, جیسا جیسا موقع. تو ہم لوگ یہ عام طور پہ جاتے تھے تو دوپہر کو نکلتے تھے. تو پھر یہ کہ جیسے چل رہے ہیں, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, تو میری کیا ہوتی تھی کوشش کہ میں کوشش کر کے 2 عیسائی بھائیوں کا ہاتھ میں رکھتا تھا, 2 میرے ساتھ پکڑ کے. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ 2 کو چلتے چلتے تیسرے پر بھی ہاتھ رکھ دیتا تھا, اگر کوئی دبلے پتلے ہو نا, جسے موقع ملا تو ہاتھ پہنچ گیا. پھر ان کو بدل کے پھر اوروں کو پکڑ لیتا تھا. تو اس طرح ان سب کوشش کرتا تھا کہ میں ان کو محبت دوں, یعنی کہ میں ایک کا ہو کر نہیں رہ جاؤں. ایک کوئی لے کر اسی کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں
تو تیسرا جو ہے یا دیگر جو ہے وہ بور ہوں گے اور ان کو اتنا مطلب یعنی کہ بولیں گے کچھ نہیں لیکن وہ اتنا ہم سب شاید مانوس نہیں ہوں گے. تو یہ میں اپنے تجربات عرض کر رہا ہوں, اگر اسی انداز پہ کام کریں گے نا آپ, اللہ کرے گا آپ کو فائدہ ہوگا اور لوگ آپ کے قریب آئیں گے اور دین سیکھیں گے اور اس طرح نمازی بنیں گے اور سنتوں کے پابند بنیں گے اور ایمان بھی مضبوط ہوگا وغیرہ, بہت سارے فائدے اس طرح حاصل ہوں گے انشاءاللہ. اس طرح یہ بہنیں بھی اس طرح سب کو محبت دیں گی, ایک کی ہو کر, دو کی ہو کر, تین کی ہو کر, تین چار کے گروپ بنا کر, ان میں بھی ہوتے ہیں گروپ, میری دوست اس طرح یہ کرتی ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کام ہوتا نہیں ہے, بہت مشکل ہے اس طرح کام مطلب یعنی کہ وہ جب تک آپ ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں تو ہر ایک کے ساتھ آپ کو کوشش کر کے ایسا سلوک کرنا چاہیے نا. میرے بارے میں بعضوں کو یوں بولتے سنا میں نے, یار الیاس اس طرح کہ جیسے کہ جس سے ملو کرو تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. یہ لوگوں سے میں نے خود سنا اپنے بارے میں, نہیں اتنا ان کو حسن زن ہو جاتا. تو یہ انداز جب تک ہم نہیں کریں گے نا اختیار, تو تھوڑا کام اتنا بڑھے گا نہیں. آپ کے ملکوں میں کام کی رکاوٹیں یہ ہیں کہ گروپ بندیاں, پھر آپس میں لڑائیاں, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا, ایک دوسرے پر کرٹیسائز کرتے رہنا, ذمہ دار کی نہ ماننا, اطاعت نہ کرنا کہ یہاں اس کی ضرورت ہے وہاں اس کی بہت ضرورت ہے, یہ طریقہ درست ہے, یہ ہمارے ذمہ دار نے ہمارے نگران نے یہ فیصلہ غلط کر دیا. تو یوں یہ لڑتے رہتے ہیں تو پھر کام. اچھا اس میں جیسے رائے معلوم کی, اوپینین معلوم کیا, کسی اوپینین معلوم کیا تو بعض اوقات وہ کمزور رائے دے گا, اس میں کیا ہنسی آ جائے گی. تو ہنسی ضبط کرنی ہے, ہوتی کمزور رائے ہوتی ہے, بالکل اوٹ پٹانگ بات بھی ہو جاتی ہے. تو اس کا اگر آپ نے مذاق اڑایا نا تو وہ بھی ہنسے گا لیکن پھر وہ آپ کے قریب شاید نہیں آئے گا, ہو سکتا ہے وہ چلا جائے. تو اس لیے کوئی کیسی کمزور رائے دے, کمزور مشورہ دے, اس کا مذاق نہیں اڑانا ہے, ورنہ اس کی دل آزاری ہوگی اور ہم مطلب ہے کہ گناہ گار بننے کی صورتیں آئیں گی اس میں. تو اس لیے جو بھی جیسا بھی مشورہ دے حتی الامکان اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اس کو مطلب یعنی کہ آج چلو اس نے غلط مشورہ دیا, کل اچھا بھی دے گا, ہے نا انشاءاللہ. تو اس طرح اس کو بھی محبت دینی ہے, اس کو ایسا نہیں کرنا کہ اس کو احساس کمتری یا احساس محرومی پیدا ہو جائے. میری اپنی مطلب جو عادت جو ہے نا, جیسے کہ میں نے کئی ایک کو پتا ہے, مطلب میرا یہ کئی بار اظہار کیا ہے کہ جیسے میں یہ مدنی مذاکرے میں اب آج تو کوئی مسئلے نہیں چل رہے, تنظیمی باتیں ہو رہی ہیں, انشاءاللہ مسائل بھی ہیں, تو وہ بھی انشاءاللہ اس کی باری بھی آئی. تو کہ میری غلطی ہو تو مجھے بتا دی جائے. تو اس طرح بھائی بتاتے ہیں مجھے, مفتی صاحب بھی ہوتے ہیں, یہ بھی بتاتے ہیں, دوسرے بھی بتاتے ہیں. تو کئی بار ایسا ہوا ہے, چٹھیاں بھی آتی ہیں, یہ بھی ہوا ہے غلط, مطلب انہوں نے مجھے مسئلہ بتایا, میرا مسئلہ درست ہوتا ہے, جواب ان کا غلط ہوتا ہے, لیکن مجھے یاد نہیں کبھی بھی میں نے اس کو کہا کہ یار سوچ سمجھ کر. میرا ذہن بنا ہوا ہے کہ آج اس نے میری غلط گائیڈ کیا مجھے, لیکن انشاءاللہ کبھی صحیح بھی کرے گا. میں اس کی حوصلہ شکنی یا مخالفت نہیں کرتا. یہ بہت سو کو پتہ ہوگا کہ میری یہ الحمدللہ عادت میرے لیے مفید ہے, کہ مطلب یہ کہ میں ان کو کہتا ہوں یار میں کبھی تم کو ڈانٹ بھی دوں نا, یہ بھی کہا ہے میں نے بعضوں کو, میں اگر ڈانٹ بھی دوں, کبھی انسان ہے غصہ آ جاتا ہے کہ وہ بالکل یعنی کہ میں صحیح ہوں اور آپ نے مطلب غلط بتا دیا مجھے, تب بھی مجھے چھوڑنا نہیں, مجھے بتاتے رہنا, میری اصلاح کرتے رہنا, کیونکہ دین کا معاملہ ہے کہ میں غلطی کر جاؤں اور میں ایسا انداز اختیار کروں کہ ڈرے اگلا مجھے بتاتے ہوئے کہ ان کو ابھی غصہ آ جائے گا, یہ مانیں گے نہیں, ضد کریں گے, بحث کریں گے مجھ سے, تو چھوڑو یار نہیں بتاتے. تو اس طرح ایسا نہ ہو میں آخرت میں پھنس جاؤں, تو اس لیے مطلب مجھے بتاتے رہنا ہے. حضور کئی نگران یا ذمہ داران جو بڑے ذمہ دار یا بڑے نگران ہوتے ہیں, ان کا بعض اوقات رویہ, انداز, باڈی لینگویج یا ان کو ایٹیٹیوڈ ہی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا ان کی اصلاح کرنے سے ہی ڈر رہا ہوتا ہے, اور ان کو ڈر ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یار اب ان کے آگے بولیں گے تو یا تو ہم گئے, یعنی ہمارا تنظیمی مستقبل برباد ہو جائے گا, یا پھر ہم کی مشاورت نہیں رہیں گے, یار یہ سب کے بیچ ہماری بے عزتی ہو جائے گی. تو ایک نگران اور ایک ذمہ دار کو اپنی باڈی لینگویج کیسی رکھنی چاہیے, فیس ایکسپریشن کیسا رکھنا چاہیے,
اور اس معاملے میں اس کا کیا ایسا ہونا، اور اس کا نہیں رکھتا اور دوسرے کو کمتری سمجھتا ہے کہ یار ابھی یہ اور میری ابھی اصلاح کرنے بیٹھا ہوا ہے یار. اچھا ایک تو یہ ہوتا ہے حضور، ساتھ ہی ایک اور بعض اوقات اس کا مسئلہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ایک اور ہوتا ہے، اور وہ حضور اس کو یہ آپ کے ساتھ نہیں بولنا چاہیے تھا، اس کو اس طرح مشورے میں نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی اس کو یہ فیل ہوا نہیں ہوا ہوتا. اب اوپر ہے کوئی بچہ جمبورا اس کو یہ فیل کروا رہا ہوتا ہے کہ بھائی تو مطلب کہ اتنا شریف آدمی ہے، اور کوئی بول کے تجھے چلا جائے تو ایسا آپ بالکل ہلکے پھلکے بنو گے تو کوئی بھی آپ کو کھا جائے گا نا، تو آپ تھوڑا سا یوں بنو. تو وہ اچھا وہ اس کو پسند بہت آتا ہے پھر کہ یار یہ مطلب میری فیور کا آدمی ہے. تو یہ دونوں صورتوں میں کرنا کیا چاہیے؟ اس میں یہ کہ جیسے کہ نگران کو ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ جو جس طرح انہوں نے بتایا کہ مطلب یہ ان کو کوئی ان کی اصلاح کر ہی نہ سکے، ایسے سخت مزاج اور تند مزاج، بلکہ ان کو نرم ہونا چاہیے کہ کیونکہ ہم معصوم نہیں ہیں، ہم لوگ معصوم نہیں ہیں، نبی معصوم ہوتا ہے اور فرشتہ، ہم معصوم نہیں ہیں. تو توریت شریف کے حوالے سے ہے کہ اے موسیٰ چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھو اور نرم رویہ اختیار کرو. لوگ تمہیں سونا چاندی گولڈ اینڈ سلور بانٹنے والے شخص سے زیادہ چاہنے لگیں گے. تو اب یہ کہ نگران کو پھر یہ دوسرا اتنا سافٹ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اس کی غلطی بتائے اور غلطی ہو تو اس کی ایسی اڑی نہیں ہونی چاہیے کہ ہاں بھی میری نہ بھی میری، میں نے یس کہا تو یس، میں نے نو تو پھر نو، یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اپنی اگر کوئی مسٹیک ہے، غلطی ہے، کوئی اصلاح کرتا ہے تو اپنی غلطی قبول کر کے ضرورتاً معافی مانگ لے، معذرت کر لے، جو سوری کر لے. تو حضرت امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غلطی کی معذرت کر لینا غموں کو زائل کر دیتا ہے، یعنی غم جو ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں، پریشانیاں مٹاتا ہے، حسد کو ختم کرتا ہے اور رکاوٹیں دور کرتا ہے. یہ مطلب بزرگ تھے جن کا یہ بہت پیارا مدنی پھول ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. نیک اعمال کا جو ہمارا رسالہ ہے حضور، اس میں ایک ہمارا یہ دیا گیا ہے، ترغیب ہے کہ آپ ایسا امام صاحب یا اس طرح کے جو اسلام بھائی ہوتے ہیں ان کی کچھ نہ کچھ مالی مدد کریں. 112 بھی ہے، کم از کم 12 بھی ہے، اور مختلف ممالک کے حساب سے پھر مختلف اس میں ہوتا ہے. تو ہر جگہ پیسہ ہی دیا جائے یہ ضروری نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کسی امام صاحب کی یا کسی کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کیا دینا چاہیے؟ امام صاحب کو دینا چاہیے مٹھائی کا ڈبہ. اب کون کون مٹھائی کا ڈبہ دے گا؟ چلیں بھائی، وہ میں نے پوچھا ہے، امیر سنت نے رپلائی کیا کہ امام صاحب کو دینا چاہیے مٹھائی کا ڈبہ. میں نے پوچھا ہے کون کون دے گا مٹھائی کا ڈبہ؟ کنفیوژن کی کوئی ہٹی ہے ان میں. تو ہی از گیو دا باکس آف سویٹ ٹو امام. ہاں آپ نے کہا یہ منن والے سوچن والے سوچنے والے نہیں ہیں، آپ نے بتایا ہم کو. شوگر کے مریض کو بھی مٹھائی ڈال دی منہ میں. سر امام خطیب اور اس طرح کی شخصیات ہوتی ہیں نا علماء، تو یہ ان کے مومنٹ جو ہے نا چلنے پھرنے کا کم ہوتا ہے. تو آپ کو تجربہ نہیں ہے نا، مجھے تجربہ ہے اس کا. ان میں ایک تعداد ملے گی جو بیچارہ میں خیر ان کو شوگر کا مطلب یعنی چانس ہوتے ہیں، بعضوں کو شوگر ہوتا ہے. اب ان کو مٹھائی کا ڈبہ دیں گے 1 کلو کا، 2 کلو کا، 1000 روپے، 2000، 3000 کا، یہ مٹھائی کا ڈبہ امام صاحب کریں گے کیا؟ تو اس لیے اچھا، یا امام صاحب کو اٹھا کے دیتے ہیں مصلی اور تسبیح جو مسجد میں ویسے ہی پہلے سے ہوتے ہیں. امام صاحب کا نہ مصلی سے پیٹ بھرے گا، نہ مٹھائی کے ڈبے سے پیٹ بھرے گا. تسبیحاں بھی مسجد میں ہوتی ہیں. یہاں تک کہ بعض اوقات قرآن کریم بھی پیش کرتے ہیں، بہت انمول تحفہ ہے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام کو کوئی اس سے ایسا فائدہ ہو کہ مطلب یہ کہ وہ خوش ہو، تو پھر اس کو ایسی چیز دی جائے کہ جو اس کے کام آئے. اچھا اب کام آئے یہ پتہ کیسے چلے
इमाम साहब तो बताएंगे नहीं, तो चुपचाप ले लेंगे। आप मिठाई का डब्बा देंगे, भले वो 2 इंसुलिन खा रही है रोज के, मिठाई का डब्बा जज़ाकल्लाह करके ले लेंगे कि चलो आज मिठाई दी है, कल हो सकता है इसको अक्ल आ जाएगी तो कोई 1500 रुपये एनवलप में डालकर मुझे पेश कर देगा। आज मिठाई पर मैं मना कर दूंगा तो वो इम्कान भी खत्म हो जाएगा, 1000 रुपये मिलने का। तो मैंने समझा दिया आपको क्या देना चाहिए। मेरा मशवरा, क्योंकि इमाम साहिबान हमारे यहाँ तो खासकर तनख्वाहें जो है ना, हर इमाम की इतनी ज़्यादा होती नहीं है। कोई बड़ी मस्जिद हो और बेहतरीन ख़तीब हो, इमाम साहब बेहतरीन मुक़र्रिर हो, तो उसकी तनख्वाह फिर भी सही होती है, वरना इतनी तनख्वाहें होती नहीं है इमाम साहिबान की। तो इनको मेरा अनकस मशवरा यही, हमने आज से जब मदनी इनामात बोलते थे ना, उस वक्त भी लिख कर दिया हुआ है कि हर जुम्मे को ना महीने में एक दफ़ा 12 रुपये, 112 रुपये, हाँ इस तरह, मतलब कि इनको कुछ ना कुछ दे। अब कुछ ना कुछ है, तो कुछ ना कुछ दे तो रकम दे। अब इसको चाहिए बच्चों के दवा के लिए पैसे, इमाम साहब को बच्चों की अम्मी बेचारी बीमार पड़ी है, अब उसके लिए दवा के पैसे नहीं, आप दे आते हैं मुसल्ला। मुसल्ला होता है 4-5 हज़ार रुपये का, इमाम साहब बेचने जाएंगे तो बदनाम हो जाएंगे, और पैसे देगा कौन? बेचने जाएंगे तो खरीदेगा कौन इनसे? इस तरह मिठाई का डब्बा तो मरीजा को मिठाई काम नहीं आएगी। तो इसलिए मतलब मेरे ख्याल में रकम देने से बेहतर तोहफा शायद समझ में आ नहीं रहा कि रकम देंगे तो मिठाई लेनी हो मिठाई ले लेंगे, अनाज लेना हो अनाज ले लेंगे। बाद ऐसे मेरे एक अच्छे इमाम और खतीब थे, मैं अब दुनिया में नहीं है वो, और ये वो मतलब लोगों से रकमें लेना और ये अंदाज उनका नहीं था, अच्छे खतीब थे। इनके बारे में मुझे पता चला था कि ये घर में मतलब गोश्त इनके नहीं पकता, शाद और नादिर के भी पकता होगा, पैसे नहीं होते। तनख्वाह थी इनकी, बहुत मुअज़्ज़ज़ इज़्ज़त वाले फ़र्द थे, अल्लाह गरी के रहमत करे। तो मुझे बहुत पहले पता चला था कि इनके पास गोश्त खरीदने के पैसे नहीं होते, अल्लाह का नाम था इनका। तो ये कि जब तक यानी वो ना बोलते हैं, गुजराती कहावत है, बोले ते ना बोर बेचाए, जो बोलता है उसके बेर बिकते हैं। ये बोल भी नहीं सकते थे, मुअज़्ज़ज़ थे। ये तो किसी तरह अंदर से मुझे ये खबर मिली थी। तो ये कि हम लोग फिर उनको भी लोग देते होंगे, तो वही मुसल्ले, तस्बियाँ, टोपियाँ, मिठाइयाँ, तो ये थोड़ी मतलब, तो इसलिए हम अगर पैसे देंगे ना, दी बेस्ट मतलब सबसे आसान, तो वो चाहे दवा ले चाहे ग़िज़ा ले, ये मेरी समझ में आता है। मुझे क्या दें पूछ रहे हैं? मुझे काफ़िले में सफ़र करके इसका सवाब इसाल करें, दीनी काम 12 दीनी काम करके उसका इसाल सवाब करें। लेकिन मुझे ना आपके तोहफे चाहिए, ना मुझे पैसे चाहिए, मनी भी नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। क्या पेश करे जाना, क्या चीज़ हमारी है, क्या पेश करे मुर्शिद, क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। इस्लामी बहनों की तरफ से सवाल है हुजूर के नई नई कौमों में दीनी काम करने के लिए इस्लामी बहनें किन किन बातों का ख्याल रखें? न्यू कौम से मुराद क्या मतलब? जैसे कि हम मेमन है तो उर्दू स्पीकिंग में काम किस तरह करें, पंजाबी स्पीकिंग में किस तरह काम करें, ये मुख्तलिफ मुल्कों के सबसे पहले तो लैंग्वेज ही आ जाएगी ना। अब वो लैंग्वेज प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन ये हमारे यहाँ लैंग्वेज आती भी है ना, तो ये कमज़ोरी तो है कि जैसे पाकिस्तानी है तो दुनिया में पाकिस्तानी फैले हुए हैं, ये पाकिस्तानियों में काम करते हैं। बांग्लादेश तो बांग्लादेश वालों में काम करेंगे। तो ये सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, भले अपनों में करें, लेकिन जब तक आपको वहाँ के असल बाशिंदे नेटिव में काम उठेगा नहीं ना, उस वक्त तक
काम जमेगा नहीं, कभी भी आपको कोई भी उठा के फेंक देगा कि जाओ। वहाँ के मकामी लोग होंगे ना, उनमें अगर काम उठ गया ना तो ये काम ज़्यादा मजबूत होगा। तो इसको खास करके आप फोकस करें कि इन लोगों में भी काम करें। जरूरत भी है, इनमें भी जरूरत है, हमारे अपनों में भी जरूरत है, खुद अपने को भी जरूरत है इस्लाह की। तो ये सब में काम करें। ईसाई बहनें भी इसी तरह, लैंग्वेज प्रॉब्लम जरूर होता है। जैसे अब मुझे इंग्लिश आती नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसे ईसाई भाई भी हैं जो इंग्लिश ही समझते होंगे, उर्दू समझते नहीं होंगे। लेकिन खैर आपका भी ये हो सकता है, इज्तिमात में भी होता है, बाज़ ममालिक में ऐसा होता है कि अगर मुबल्लिग उर्दू है तो दूसरा इंग्लिश में या वहाँ की मकामी ज़बान होती है उसमें ट्रांसलेट करते हैं। वो जी दुनिया में जहाँ भी एज ए गेस्ट या एज ए मेहमान दुनिया में कहीं से भी कोई इस्लामिक स्कॉलर जाते हैं या उलमा जाते हैं, मुबल्लिगीन जाते हैं, तो हर मुल्क वाला हर मुल्क की ज़बान नहीं जानता, तो उमूमन उनके वहाँ ट्रांसलेशन की सहूलत मुहैया की जाती है। ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, ये और बहुत सारी जगहों पर ये होता है। हर कोई दुनिया से गए, कोई भी ऐसा फेम पर्सन जाता है, मशहूर आदमी, तो उसको तो मुल्क की ज़बान नहीं आती, लेकिन उसके नाम पर लोग जमा होते हैं और वहाँ ट्रांसलेशन की आसानी दी जाए। लेकिन जो ऑलरेडी उस मुल्क में रह रहे हैं, जिन्होंने उस मुल्क में इनफरादी कोशिश करके दीनी काम करना है, उनने तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असल में दूसरी कौमों में ना जाने की जो हमारे लिए जो कमज़ोरी बन जाती है या हमारे लिए जो सुस्ती का बाइस बन जाता है, वो ये आता है यार बात क्या करेंगे, हमें तो ज़बान नहीं आती। अगर ज़बान आ जाए ना, लैंग्वेज आ जाए, तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें करना, एक तो मतलब एक जाने की एक सहूलत हो जाती है, आसानी हो जाती है। और नेटिव में काम करने के लिए डेफिनेटली उस मुल्क की ज़बान का आना बहुत ज़रूरी है। और हम इस तब तक जब तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं, क्योंकि हमें हमारी लैंग्वेज वाला मिल रहा होता है ना, तो हमें यही हमारे लिए आसानी है कि हमारा वक्त भी गुजर जाता है, काम भी हो जाता है। लेकिन जब आप किसी और ज़बान वाले में जाते तो वहाँ दिक्कत होती है और बड़ी आजमाइश पैदा हो जाती है। तो वहाँ पर वो आजमाइश से निकल के काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उस कौम में दावत इस्लामी की ज़रिए नेकी की दावत पहुँचाना हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। तो यूँ नेटिव और उस मुल्क के रहने वाले कई कई मुल्कों में 10-10, 12-12, 20-20 कौमों के मुसलमान रह रहे होते हैं, उनकी फैमिलीज रह रही होती हैं, उनको दावत इस्लाम करीब लाने के लिए उस मुल्क की ज़बान, जैसे कल मैंने अर्ज़ की थी कि बेसिकली वो ज़बान उस मुल्क में बोली जाती है जो स्कूल की लैंग्वेज है। तो स्कूल में जो लैंग्वेज उमूमन जो राइज होती है, जिसमें स्टूडेंट को एजुकेशन दी जा रही होती है, वही एजुकेशन फिर घरों में भी और पूरी सोसाइटी में वो चल रही होती है। अगर हम उसमें थोड़ा ले लेंगे तो इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। मेमन में अगर काम, मैं मेमन हूँ, मेमनों में काम करूँगा, मेमन कम्युनिटी माइनर छोटी सी है, मैं तो काम कर ही नहीं सकता। तो हमने जब मरकज़ी मजलिस शूरा बनाई ना, उस वक्त तो मेरे साथ ये कोई भी नहीं थे ना, इस तरह ज़रा क्या बनाई हमने, थे लेकिन वो इतना करीब नहीं थे सब। अब बनाई तो मैंने ये जहन में रखा कि यार देखो हर कौम का लेना है। लड़का ने से साईं बरकत को उठाया, वो ज़ेली निगरान थे उस वक्त, मैंने कहा ये उसूल बरकत के लिए ज़रूरी है, सिंधियों को भी तो मतलब मुतमईन रखना है ना। तो वो सिंधी स्पीकिंग है पढ़े लिखे, क्वालिटी है माशाल्लाह, इन्होंने अपनी जगह काम किया, इंजीनियर है, पढ़े लिखे और अपनी जगह काम भी किया। उस वक्त समझ नहीं पड़ती थी कि क्या काम करेंगे, लेकिन अब साईं को बरकत के लिए लेना ज़रूरी है, ताकि सिंधियों को यूँ ना हो कि यार हमारी नुमाइंदगी नहीं है। और पंजाब, तो पंजाब तो वैसे ही सबसे बड़ा सूबा है, तो पंजाबी भी वहाँ से उठाए। तो इस तरह मतलब ये कि मुख्तलिफ कौमों के मेमन तो हैं हमारे पास। अच्छा, निगरान बनाया, वो भी गैर मेमन था, हाजी मुश्ताक। अब ये उर्दू बोलते थे, अभी हम कराची में रहकर, इसके वालिद साहब अच्छा इंडियन थे। तो यूँ मतलब ये कि इनको हमने ये सारी इनकी कम्युनिटी पता भी नहीं थी, हमने जो भी लिए सलाहियत ख़ास करके उनकी देखी कि जो इसमें सलाहियत है तो इस वजह से लिया। अब फिर वो हाजी मुश्ताक को अल्लाह पाक गरी के रहमत करे, इनको हो गया कैंसर, और अब ये आहिस्ता आहिस्ता वो आ गए बेड पर। तो इनको आगे बढ़ाया, शायद इन्होंने ही बढ़ाया आपको आगे, शूरा वालों ने, कि जब तक हाजी मुश्ताक, अब वो कैंसर था और आखिरी स्टेज आगे तो बचने की बज़ाहिर तो कोई उम्मीद थी नहीं, तो खैर इन्होंने मतलब ये काम उठाया। तो इस्लाम भाई इनके काम से मुतमईन हुए, अब ये दुनिया से गए तो इनको उठा के निगरान बना दिया हाजी इमरान को। अब ये इत्तेफाक है कि ये मेमन है,
لیکن وہ پہلا جو نگران تو میمن نہیں تھا. لیکن یہ میمن بنیاد پر نہیں ہے, صلاحیتوں کی بنیاد پر یہ نگران بن گئے, اور آپ کے سامنے صلاحیتیں ہیں یا نہیں ہیں یا آپ خود بتائیں گے, ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ. اچھا, جب آپ نے شورا بنائی تھی نا تو اس وقت بھی آپ نے اس کو فوکس کیا تو پھر مجھے کہا تھا میمن تھا یہ نا اکیلا, بس صحیح ہے لو. اچھا میمن زیادہ زیادہ میمن بھی میں ڈرتا تھا کیونکہ اکا دکا یہ آواز تھی کہ یہ میمن کو فوکس کرتا, خواہ خواہ مطلب مجھے چھیڑ تنگ کرنے کے لیے, مطلب بعد میں. ہاں جی جی, ہاں میرے بارے میں یہ حالانکہ میں سمجھاتا تھا کہ میرے ساتھ جو رہتے تھے اس وقت بھی ان میں مجھے ایک بھی میمن, ہاں ہماری برادری کا ایک بھی نہیں تھا, پنجابی اور ہند کو اور سندھی اور اس طرح کے میرے ساتھ. اب بھی میرے ساتھ کوئی میمن نہیں رہتا. اب بھی یہ حاجی علی رضا مشہور ہے ہمارے, تو یہ ویسے آگے چل کر یہ لوگ وہ اپنے پونچھ انڈین کشمیر ان کے باپ دادے وہاں کے ہیں, مگر یہ پیدا ہوئے وہاں کینٹ غالباً پنجاب میں. پنجابی نہیں آتی ان کو, یہ اردو بولتے ہیں شیخ. ہاں تو میمن نہیں ہے, مختصر یہ, اور میرے بالکل ساتھ رہتے ہیں. حسن رضا ان کا بیٹا یہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے, مطلب میں جب سے ہل بھی نہیں سکتا تھا تب سے میرے پاس وہ پلا ہوا ہے. یعنی میمن نتھنگ, مطلب مومن ہے نا, انما المؤمنون اخوۃ, مومن یعنی مسلمان بھائی بھائی ہے. تو برادری کئی میمن ایسے کہ جو گستاخ اور معاذ اللہ, آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا مطلب. تو ان میمنوں کو کیا کرنا ہے اپنے کو, مومن چاہیے, ایمان والا چاہیے. زبان کو اسی بھی بولتا ہوں. تو آپ کو بھی یہ برادریوں کے اور اس سے نکلنا ہے کہ میرے شہر کا ہے تو میرے وطن کا, ایک فطری طور پر اٹریکشن ہوتا ہے میمن کو دیکھ کر. میمن تھوڑا یعنی کہ دل میں خوشی محسوس کرے گا, پنجابی پنجابی کو, پٹھان پٹھان کو دیکھ کر خوشی ضرور محسوس کرے گا, تو اس میں حرج بھی نہیں ہے. لیکن یہ کہ مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایسی کہ دوسری قوموں سے ہم تعصب کریں. ہمارے یہ بھی, ہمارے یہ مصیبت تو بہت رہی ہے, بڑے قتل و غارت گریاں ہوئی ہیں, پٹھان پنجابی کو مار رہے, سندھی اردو دانوں کو مار رہی ہیں, بہت ہوا ہمارے یہاں. میں اس وقت بھی ان چیزوں سے دور تھا, یار ہم یہ نہیں ہیں, نہ ہم میمن ہیں, نہ ہم سندھی ہیں, نہ پنجابی ہیں, نہ ہم پٹھان ہیں, ہم تو عربی آقا کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نہ میرے آقا نہ پنجابی تھے نہ پٹھان تھے, عربی تھے. تو ہمارے یہاں تعصب ہے نہیں نا, میمن نبی کہاں سے لائیں گے ہم یار, ہمارا نبی عربی ہے الحمدللہ, اس پر ہمیں فخر ہے الحمدللہ. زبان جنت کی بھی عربی زبان ہے, سب سے افضل زبان بھی عربی ہے, قرآن کریم بھی عربی میں ہمارے پاس تشریف فرمائے. تو یوں مطلب یہ کہ تعصب تو ختم ہو جاتا ہے کہ ہم نبی ہماری اپنی برادری کا نہیں ہے, عربی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اپنے سمجھانے کے لیے یہ نہیں, مطلب برادری کے چکروں میں ہم کو پڑھنا نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ, ایک اس کی وہ پڑھی تھی تفسیر کسی کتاب میں, شان نزول, کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بام کعبہ پر تشریف لے گئے, اذان دی, تو بعض نئے نئے مسلمان تھے قریش کے قبیلے کے, اور یہ تو ان کو تھوڑا یوں گلٹی فیل ہوا کہ یہ ایک, اب وہ زبان ہے جیسے کہ کیا مزہ نہیں آتا, صحابی نبی ہیں, تو جیسے کہ عام طور پہ یار یہ کالا غلام, کالا حبشی, یہ کہاں مطلب. تو اس پر وہ آیت نازل ہوئی تھی, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے, زیادہ متقی ہے. تو جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے, معیار قومیت نہیں ہے. ابو جہل عربی تھا لیکن ہم اس کو ملامت کرتے ہیں, ابو لہب عربی تھا لیکن ہم اس کو ملامت کرتے ہیں, کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تو یہ ہمارے کسی کام کے نہیں. جو مسلمان ہے ہمارے سر کے تاج ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اسمي الدكتور عبد السلام ناصر كبرة.
كل ما في الأمر وغاية ما فيه أبدأ بالشكر لأمير أهل السنة على ما يقوم به من خدمة الدين في العالم، فخدمته نراها بأم أعيننا في نيجيريا. بنوا مساجد لا أكاد أحصيها عددا ومدارس، فأشكره على صنيعه وأرجو من الله أن يطول في عمره في صحة وعافية ونعم من الله ضافية. وسؤالي يكاد يكون طلب. تحدثت هنا مع طلاب الجامعة فوجدتهم في مستوى راق جدا، فكان بودي أن أتساءل أن هل يمكن فتح فرع لهذه الجامعة في نيجيريا لتعمنا هذه الفائدة، سائلا من الله أن يزيدكم بسطة في العلم والجسم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دکتور عبدالسلام، ڈاکٹر عبدالسلام ہیں نائجیریا سے، یونیورسٹی آف سعادت توریمی، وہاں پہ یہ دکتور ہیں، پروفیسر ہیں. تو یہ انہوں نے سب سے پہلے تو شکریہ ادا کیا ہے، اور دوسرا یہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ میں یہاں پہ جامعۃ المدینہ کے طلباء سے ملا ہوں، اور جو یہاں پہ جو اسٹڈی کا لیول میں نے پایا ہے یہ ہائی لیول کی اسٹڈی ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نائجیریا میں بھی اس کی ایک برانچ ہونی چاہیے. سبحان اللہ. کام کرو، بولو ان کو آپ کام کریں، خوب دعوت اسلامی کا دھوم دھام کریں، اپنے جیسے بہت سارے جمع کر دیں تو جامعۃ المدینہ بھی بنے گا وہاں. ہاں انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ بھی بنے گا. ویسے بنے گا تو چلائے گا کون، سنبھالے گا کون؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا مرحبا. نعم. Sunana Ubala Sadi Atari Kadri daga Nigeria, West Africa. Masha Allah. Na yi matuƙar farin ciki da na samu wannan dama ta zuwa Pakistan, kuma na samu ganin Sheikh Ahlus Sunna, Amir Ahlus Sunna, alhamdulillah. Tambaya ta anan ita ce game da wannan aiki, wani aiki daga cikin ayyukan da'awat Islami, wato madani kafila. Ina so na samu wani bayani na ƙarfin gwiwa daga Sheikh, yadda za mu samu mu koma ƙasarmu domin ɗabbaka aikin da kuma gudanar da madani kafila a cikin jama'armu da muke a can. Kasancewar aiki ne mai ƙarfi kuma ƙashin bayani a gudanar da aikin da'awat Islami, za mu so mu sami irin wannan ƙarfin gwiwa daga Sheikh. Insha Allah. Assalamu alaikum. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے مالم ابالے اتاری بھائی تھے اور نائجیریا سطح پر مدنی قافلہ ذمہ دار ہیں. ماشاء اللہ. یہ سوال کرنا چاہ رہے تھے پہلے کہ میں پاکستان آیا ہوں، نائجیریا سے بہت خوش ہوا ہوں. اللہ پاک امیر علیہ سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، دعائیں دی ہیں. اور ساتھ میں سوال یہ کر رہے ہیں کہ ہم نائجیریا میں مدنی قافلوں کا سسٹم کس انداز میں جو ہے اس کو ہم ترقی کر سکتے ہیں اور لوکل کو ہم سفر کروا سکتے ہیں. وہاں پہ بعض اوقات سیکیورٹیز ایشوز بھی ہوتے ہیں، تو ہم کیسے لوگوں کو مدنی قافلوں میں سفر کروا سکتے ہیں؟ اس طرح کا مفہوم تھا سوال کا. سیکورٹی ایشو قافلے میں ہی ہوتا ہے، مدنی قافلے میں ہی ہوتا ہے، دکان پہ نہیں ہوتا، فیکٹری میں نہیں ہوتا، شاپ بازار. سارا سیکورٹی ایشو تو ہر جگہ ہوتا ہے. الحمدللہ امیر السنت خدمت میں انہوں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم ایک ماہ کے قافلے سفر کروائیں گے لوکل نیٹیو لوگوں کے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ الکریم. سر کوشش کرنی ہوگی. السعی منی والاتمام من اللہ، ہے نا. کوشش ہماری طرف سے ہوگی، اللہ پاک اس کو مکمل کرے گا، تکمیل ہوگی اللہ کی طرف سے. انشاءاللہ کوشش کریں، ایک کو تیار کریں کہ ہر مہینے 3 دن، ایوری منتھ 3 days انشاءاللہ. ہاں 3 ایام، تو ہر مہینے 3 دن سب سفر کریں گے. آپ بھی کریں گے، آپ کے ساتھ جو آئے ہیں وہ ان سے بھی نیتیں کروائیں اور سب کریں. ایک کو فون کرنا ہوگا، بولنا ہوگا، یاد دلانا ہوگا، پھر وہ اپنا عذر پیش کرے گا تو اس کو مزید سمجھانا ہوگا. تو
اس طرح ایک ایک پر کوشش کر کے قافلہ بنے گا. خالی اعلان کر دیا قافلہ چلا گیا سفر پر، ایسا نہیں ہوتا. گھر جا جا کر سمجھانا پڑتا ہے. آنے والا ان ٹائم پر بعض اوقات بولتا ہے کہ میری یہ مجبوری وہ مجبوری، اس کو پھر سنبھالنا پڑتا ہے. اور اس کو اتنا پیار ملے قافلے میں، پیار ملے، پورا آرام ملے کہ وہ مطلب دیوانہ ہو جائے کہ اب پھر کب قافلہ سفر کر رہا ہے میں آؤں گا. ایسا ماحول دینا پڑے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Number one, I want to thank the Sheikh Amir Sunnah. The way I see Al-Humma Muslimin, he take everybody equal. That is the number one. I want to thank him. Then make sure to make sure all Al-Humma we are unite. That is what we call at-tasawwuf. Because alhamdulillah, there is no any religion like this, our Islam. And alhamdulillah, Dawat al-Islam, they are doing all their best to make sure the whole country to be united. That is why we are seeing anybody here being taking them equal. That is why I want to thank the Amir al-Sunnah for this effort, the way the whole world is now, and everybody, we are here peacefully. We are here like we are at home. That is why I want to use this my opportunity to thank Sheikh Amir Sunnah, been taking everybody equal, because even al-Islam say, وَأَن تَصُمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Sheikh, he tried all his best to make sure we are one, that is tasawwuf, and we would like to invite Sheikh Amir Sunnah to come to our country, because to visit our country, West Africa, Nigeria, the way different countries, they are here, and if you see any world, if any world they are doing tasawwuf, it will be peacefully in the world, because the only tasawwuf, we are the really Ahl Sunnah. And alhamdulillah, this is my second time being here, and alhamdulillah, the way I see Sheikh Amir Sunnah, I see him that is trying all his best to make sure all Muslims unite. May God grant him al-Jannah Firdaus. Qul amin wa antum bi khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. صادق اتاری نائجیریا سے، یہ اپنے جذبات کا اظہار فرما رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ سب سے نمبر ون کوالٹی جو یہاں آ کے محسوس کی وہ اتحاد دیکھا اور ایک روحانیت محسوس کی، اور اسی کو صوفیزم، صوفی جو طریقہ ہے اسے کہا جاتا ہے. اور یہاں جو ماحول دیکھا، سب کے ساتھ یکساں تعلق، برابری والا تعلق، کوئی بڑا چھوٹا نہیں، سب سے محبت والا تعلق، یہ دیکھا اور اس سے میں بڑا متاثر ہوا. یہ بات مجھے بہت اچھی لگی، اور میں یہاں دوسری مرتبہ آیا ہوں اور مجھے شکریہ ادا کرنا ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو کہا وہ یہ تھا کہ مرشد کرم فرمائیے نائجیریا تشریف لائیے. یہ خود بھی مشائخ میں سے، وہاں کے لوکل مشائخ میں سے یہ دعوت دے رہے ہیں مرشد آباد نائجیریا اور ویسٹ افریقہ کے دیگر ممالک. انہوں نے لے جاؤ مجھے، میں نہ بولوں گا تو مجھے سمجھاؤ گے نا. امیر علیہ سنت is saying take me, لے جاؤ، take me with you. اس کو لے جانا لے جاؤ. Whoever wants to take. Bangladesh.
آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، کاش بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. কামরুল হাসান আত্তারি ফ্রম বাংলাদেশ। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহ পাক হচ্ছে স্থান থেকে পবিত্র, তাহলে কেন কাবা শরীফকে আল্লাহর ঘর বলা হয়? আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا علیہ سنت یہ بنگلہ دیش سے تشریف لا چکے ہیں اور انہوں نے سوال کیا، اللہ عز و جل جاگا اور جہاد سے پاک ہے، تو کعبہ کو اللہ تعالیٰ کا گھر کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ پاک گھر سے پاک ہے، ڈائریکشن سے پاک ہے، تو مسجد کو بھی اللہ کا گھر بولتے ہیں. تو یہ یعنی عبادت کی جگہ، اللہ کی عبادت کی جگہ، تو یہ مجازن اللہ کا گھر کہتے ہیں. ویسے یوں دیکھا جائے تو ہر چیز اللہ کی ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو اللہ کا گھر ہے اس کا مطلب نہیں کہ اللہ رہتا ہے اس میں، بلکہ یہ کہ اللہ کی عبادت کے لیے یہ جگہ مخصوص ہے. اس کی اہمیت کی وجہ سے، اس کی رسپیکٹ کی وجہ سے کہ یہ بہت یعنی کہ وہ رسپونسبل کیا بولتے ہیں، اہم ترین، امپورٹنٹ جگہ بہت اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، اور عبادت یہاں کی جاتی ہے، عبادت کے لیے مخصوص ہے یہ. تو یہ اللہ کا گھر ہے، اور اب وہاں اللہ کا خاص کرم، اس کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے مسجدوں میں، خصوصاً بیت اللہ، نام ہی اس کا بیت اللہ، کعبہ شریف. تو وہ مطلب ہے اس لیے اس کو اللہ کا گھر بولتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الكريم بن يونس، عربي تونسي مقيم في إيطاليا بولونيا. عندي سؤال من فضلاتكم، كيف يمكنني أن أرد على من لا يزكي دعوة إسلامي ويصفني بالمبتدع وإن هذه بدعة؟ وما هي الأدلة من القرآن والحديث الشريف المتفق عليه من المذاهب الأربعة التي يمكنني أن أجيب بها بإيجاز لعامة الناس؟ وشكرا. یہ عبد الکریم بھائی ہیں، اصلاً یہ تیونس کے ہیں اور اٹلی بولونیا میں رہتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کو کیسے جواب دوں کہ جو دعوت اسلامی کو اچھا نہیں سمجھتے، دعوت اسلامی کی برائیاں کرتے ہیں، اور دوسرا ان لوگوں کو میں کیسے جواب دوں کہ جو ہمارے معمولات اہل سنت کو کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بدعتی ہیں. تو اس کے حوالے سے قرآن اور حدیث سے دلائل بھی ارشاد فرما دیں کہ میں ان کو کیسے دلائل دوں. یہ تو میں کھڑے کھڑے آپ کو مناظر تو بنا نہیں سکتا، ہم خود بھی مناظر والا انداز ہے نہیں ہمارا. ہمیں مطلب ان لوگوں میں کام کرنا ہے، ان سے مناظرے نہیں کرنے، بحث نہیں کرنی. بعض اوقات لوگ بحث کرتے ہیں ہم سے تو وہ خواہ کنفیوز کرنے کے لیے کرتے ہیں، سمجھنا ہوتا نہیں ہے ان کو. تو اس لیے ان سے بحث کر کے اپنا وقت صرف نہ کیا جائے. ہم ان میں یہ دو چار جو بھی تنگ کرتے ہیں ان کو چھوڑ کے باقی بہت سارے ایسے ہیں جو تنگ نہیں کرتے، ان میں کام کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں اور کسی کے مسلک والوں کو چھیڑو نہیں، اپنا نہیں چھوڑو. پھر علماء تو موجود ہے نا ان سے مناظرے کرنے کے لیے، وہ کرتے ہیں کہ کوئی سا اگر ہے ضرورت ان کو سمجھنا چاہتا ہے کسی ایسے اچھے عالم کے پاس اس کو بھیج دیا جائے کہ وہاں جا کے آپ سمجھ لیں. جس کو سمجھنا نہیں ہوگا وہ جائے گا بھی نہیں، وہ آپ کو خواہ الجھائے گا. ایسا ہی ہوتا ہے، تقریباً یہی ہو رہا ہے. یہاں بھی ہوتا ہے، یہاں بھی ایک سے ایک وہ گلی کوچے میں مناظر پھر رہے ہوتے ہیں جن کو اپنا مطلب ہوش نہیں ہوتا، ویسے جو باتیں مطلب کر رہے ہوتے ہیں کہ بس. تو اس لیے مہربانی کر کے اپنا وہ انداز اختیار کریں کہ جو سب لوگوں کا انداز ہو، ہے نا، چاہے وہ بولنا ہو، چاہے وہ کھانا پینا ہو، چاہے وہ پہننا ہو، جو بھی ہو، سب ان کے انداز میں ایسا نہ ہو کہ ہم مطلب لوگ ہماری طرف انگلی اٹھائیں اور ہم پر تعجب کریں اور ہم سے ان کو وحشت ہو اور ہم سے مطلب یعنی کترائیں. ایسا نہ ہو. ویسے میٹھے میٹھے بن جائیں ہر طرح سے، ہر انداز میں، تاکہ لوگ ہمارے قریب آئیں اور ہم ان کو مطلب یعنی کہ
اپنی نیکی کی دعوت دیں. میرا نام حذیفہ احمد ہے، میں سڈنی آسٹریلیا سے ہوں. میرا سوال آپ سے ہے کہ جو ہمارے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں کرامن کاتبین، تو جب انسان دنیا سے جدا ہو جاتا ہے تو پھر یہ فرشتوں کہاں جاتے ہیں؟ کیا یہ قبر ہماری قبر پہ عبادت کرتے رہتے ہیں یا پھر یہاں یہ قبر پہ آتے ہیں اور وہاں ذکر و اذکار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، وہی قیامت تک ٹھہرتے ہیں. آپ کی بارگاہ میں 2000 درود پاک پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ، تقبل اللہ. میرے لیے، میرے والدین، میرے قاری صاحب کے لی에 دعا فرما دیں. آمین. 제 질문은요, 우선 이런 행사를 준비해 주셔서 정말 감사드리고, 이런 행사에 제가 처음 참석을 했는데 정말 뜻깊은 경험이 될 것 같습니다. 제 질문은 한국에서 일부 무슬림 분들의 자녀들이 이슬람에 대해서 이슬람과 멀어진 다음에 이제 다른 나쁜 길로 빠지게 되고 나쁜 환경으로 인해서 나쁜 길로 빠지게 되는데, 이런 것들을 예방할 수 있는 방법이 있다면 공유해 주시고, 이런 나쁜 환경으로부터 벗어날 수 있는 방법을 공유해 주시면 감사하겠습니다. मोहम्मद अनवार रज़ा अत्तारी साउथ कोरिया से हाजिर हुआ हूँ. मेरा सवाल है कि बैरून मुल्क में बहुत सारे मुसलमान लोग हैं जिनके बच्चे बुरी सोहबतों की वजह से बुरी चीज़ों में शामिल हो जाते हैं, जैसे मस्जिद से दूर होके क्लब वगैरह या और चीज़ों में शामिल हो जाते हैं. तो उसकी वजह से ये बुरे कामों में शामिल हो जाते हैं. तो इनको इन बुरे कामों से किस तरह रोका जाए और औलाद की तरबियत किस तरह की जाए कि वो इन गुनाहों में ना पड़ें. जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिएगा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अब ये सारा एक की है, मतलब इसका हल कि दावत इस्लामी का काम बढ़ जाए, तो ये औलादें भी संभल जाएंगी, इनके अम्मी अब्बू भी संभल जाएंगे. चल अम्मी अब्बू की तरबियत तो होती नहीं है, ये औलाद की क्या तरबियत करेंगे? तो इन सब में हम काम अपना बढ़ा देंगे ना इंशाअल्लाह. ये कि आप तो माशाअल्लाह कोरियन ज़बान जानते हैं, तो कोरियन में आप काम कर सकते हैं, वहाँ के मकामी मुसलमानों में भी काम कर सकते हैं. तो अपना बस काम बढ़ा दें इंशाअल्लाह. ये सब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना. ये बुराइयाँ तो यहाँ भी कोई कम नहीं है, यहाँ भी बुराइयाँ, हर जगह बुराइयाँ, सब जगह काम बढ़ाने की ज़रूरत है. इंशाअल्लाह. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. My name is Sadat from Ghana, West Africa. Today is one of my happiest days in my life. Why today is one of my happiest days in my life? I always saw Sheikh in television giving speech. One day I asked my muballigh, or I told my muballigh, Inshallah, one day in my life I will see Sheikh Amir Ahli Sunnah. Today, Alhamdulillah, I'm standing in front of Amir Ahli Sunnah. That is why today is one of my happiest days in my life. So before asking my question, I want to plead to Sheikh and all of us here. I have a sister in my house. She's not feeling well. I told her that, inshallah, if I reach this country, I will plead to Sheikh to pray for her. And I hope by the praying of Sheikh, she will get better, inshallah. So before asking Sheikh my question, I'm pleading to Sheikh to pray to my sister. Naam. सलात नाम इनका घाना से हैं
اور کہتے ہیں کہ آج ان کی زندگی کے جو سب سے زیادہ خوشگوار دن ہیں ان میں سے ایک دن آج کا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو ہمیشہ ٹی وی پہ دیکھا ہے، اور ایک اسلامی بھائی کو میں نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا جب میں امیر اہل سنت کو لائیو دیکھوں گا، تو اس وجہ سے آج میں بے حد خوش ہوں، اور پھر آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ ان کی بہن کے لیے دعا کریں. کہتے ہیں کہ میرا حسن ظن ہے کہ آپ دعا کریں گے تو وہ بہتر ہو جائے گی. اللہ شفا عطا فرمائے. بیمار ہیں تو دعا کی درخواست کریں. اللہ صحت عطا فرمائے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. آمین. شفا کاملہ عاجلہ نافعہ. آمین. May Allah Ta'ala grant a shifa, complete Ameen. recovery. Ameen. Yes, your question. Yeah, please, my question is, children should follow what their parents do and continue what their parents left behind. And it's like I heard one of our sheikhs said this evening. But what I want to ask is that, what if the parents are doing what is against Islam, and what they also leave behind what is against Islam? Can the children do it or should avoid it? That is my question. Because I heard Almighty Allah said in the Quran, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے سوال یہ کیا کہ بچوں کو حکم ہے کہ جو ماں باپ کریں ان کی راہ اختیار کی جائے، ان کی پیروی کی جائے. تو اگر ماں باپ خلاف شرع کچھ کام کر رہے ہوں تو کیا بچے ان کی پیروی کریں، یا کوئی چیز ایسی خلاف شرع چھوڑ کے گئے ہوں پیچھے تو کیا بچے اس چیز کو کنٹینیو کریں؟ سر، ماں باپ کی اطاعت کا حکم ہے، فرما برداری کا، اور وہی انڈر شوٹ ہے کہ جب اللہ اور رسول کا فرمان آ گیا اور اس کے خلاف اگر ماں باپ حکم کریں گے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی. قرآن پاک میں بھی جہاں اجازت دی اور خود انہوں نے وہ آیت بھی پڑھی کہ فلا تطیعہما، کہ اللہ کی معصیت کی وہ بات کریں، نافرمانی کی بات کریں، خاص طور پہ شرک کے حوالے سے آئے تھے، تو ان کی اطاعت نہ کرو، اس میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے جو معاملات ہیں ان میں ان کے ساتھ بہتری اور اچھے کام اور اچھا سلوک ان کے ساتھ کرو. اور دوسری جو حدیث پاک ہے وہ مشہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کے اندر کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار